پریشانیاں تو آنی ہیں. اللہ پاک نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے بندے کو آزماؤں گا خوف سے، بھوک سے، اور پھلوں کی کمی سے، اور ان کی جانوں سے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ پاک آزمائے گا تو صحیح. کوئی حصول آسان نہیں ہے جنت کا. کوئی سمجھے کوئی شارٹ کٹ ہے، آئیں گے ادھر کھائیں گے پئیں گے اور ہم نکل جائیں گے سیدھا جنت میں. نہیں، اللہ پاک کھوٹا کرا الگ کرے گا. یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ اپنی سنت تبدیل نہیں کرتا. تو اور پریشانیاں مانگنی نہیں چاہیے. عافیت کا ہی سوال کرنا چاہیے، لیکن آ جائیں تو اس پہ اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور سب سے پہلے دیکھیں یہ سوچنا چاہیے آخر وقت گزر ہی جاتا ہے. دیکھیں تکلیف کا بھی ایک لیول ہوتا ہے. کہتے ہیں 72 گھنٹوں میں جو ٹیمپو ہوتا ہے تکلیف کا، ٹینشن کا، وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے صبح بھی ہو جاتی ہے، شام بھی ہو جاتی ہے، اور وقت گزر ہی جاتا ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آخر وقت گزر ہی جائے گا اور ہم بھی اس دنیا سے چلے ہی جائیں گے. تو مطلب کہنے کا آپ سے یہ ہے کہ آخر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آخر یہ مصیبت گزر ہی جائے گی. دیکھیں کہتے ہیں کہ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہیں، اللہ پاک جس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یا جس کو پسند کرتے ہیں، تو یہ حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اس کی طرف پریشانی اور مصیبتوں کو بھیج دیتے ہیں. اور چیک کرنے کے لیے تو انسان کو جو ہے نا اس پہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے. دوسری اور ایک اہم بات میری گفتگو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی مصیبت آ گئی ہے تو اب اللہ کی طرف سے آ گئی ہے تو اس کو آپ نے کوئی توڑ نہیں کرنا. نہیں، پوری کوشش کرنی ہے، پوری محنت کرنی ہے. اگر آپ بیمار ہیں تو آپ علاج کرائیں. اگر آپ پہ کوئی تنگ دستی آ گئی ہے تو محنت کریں، زیادہ کمائیں، بہت کوشش کریں. لیکن اگر نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، پوری کوشش کرنے کے بعد اگر نتیجہ آپ کی پسند کا نہیں آ رہا تو اللہ پر چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی اس میں کوئی حکمت ہوگی، اللہ پاک کا اس میں کوئی فیصلہ ہوگا. تو آپ نے لیکن پوری کوشش کرنی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، جو پریشانی، مصیبت، تنگ دستی اگر آئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جتنی بڑی انسان پر آزمائش آتی ہے اللہ پاک اس پہ اجر بھی اتنا بڑا ہی دیتے ہیں. اور اللہ پاک ایک ٹائم ہوتا ہے اللہ پاک کسی کو پسند کرتے ہیں، اس کا لیول بڑا نیچے ہوتا ہے. اللہ پاک اس کو مصیبتوں میں یا پریشانیوں میں ڈال کر، دکھ میں ڈال کر اس کے درجوں کو اوپر لے جاتے ہیں. کیونکہ ہم نے تو ٹھیک ہونا نہیں ہوتا، تو اللہ پاک جو ہے نا اپنے بندے پر اس طرح. تو ناظرین، اور یہ بھی ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا قیامت والے دن، یہ بھی صحیح حدیث سے ملتا ہے، تو انسان یہ خواہش کرے گا کہ جب وہ اجر و دیکھے گا کہ ایک مومن کو جو کانٹا چبھنے کا بھی اللہ اتنا ثواب دے رہے ہیں، تو وہ خواہش کرے گا کہ کاش ہماری چمڑیوں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جاتا. وہ خواہش اظہار کرے گا حشر کے اندر کہ یہ اتنا اجر تھا ایک تکلیف کا اور ایک چھوٹیوں کا. وہ کہے گا کاش ہمارے جسم کو کاٹا جاتا.